سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم پہلے بھی ایک ایسے ایشو سے لوگوں کو روشناس کرتے ہوئے آئے ہیں جو ایک امپورٹنٹ اور انٹیگرل پارٹ ہے جو ریاست کا ایک سٹرکچر ہے، اور خصوصی طور پر آج کل کے دور میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اور حالیہ دنوں میں بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریاست کے ساتھ جو کانسیپٹس ہیں اس میں ایک کلیئرٹی کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور اسی کے پرویو کے اندر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نیشنل سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے، یعنی مذہب ہمیں کیا کہتا ہے کہ جیوگرافیکلی ملک کے حوالے سے اور پھر نیشنل سیکیورٹی جس میں بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے کیا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور امپورٹنٹ بات تو یہ بھی ہے کہ جو کرنٹ سیناریو ہے اس میں بہت سارے ایسے بیانیے لپٹے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے انٹینگلڈ ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور باقی جو ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع ہیں اس کو یوز کر کے جو ہے ایسے پیچیدہ مسائل کو اور بھی فردر کمپلیکیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جو ریاست کا بیانیہ ہے جو بیسڈ ہے ریاست کے کانسیپٹ پر، اس کو جو ہے وہ مسخ بھی کیا جاتا ہے اور اس کی پورٹریل ایسی جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ گویا ریاست جو ہے وہ غلط ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے مذہبی اسکالر چودھری حسین علی صاحب کو، اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کا، اسلام اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا شکریہ افتخار بھی، آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا اپنے پروگرام کے اندر، اور ہمیشہ کی طرح آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ اور بڑا یونیک ہے۔ اور دیکھیں، قومی سلامتی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جو قرآن اور اسلام ہے اور اسلامی تعلیمات ہیں جو اس میں بنیادی تعلیمات ہیں، قومی سلامتی کا ان بنیادی تعلیمات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ جو ٹرم ہے قومی سلامتی کی، یہ ماڈرن ٹرم ہے، بعد میں ہم نے استعمال کی، لیکن جو اس کے جتنی بھی چیزیں اس کے ساتھ لنکڈ ہیں، جتنے وہ تمام تصورات، وہ تمام نظریات جو قومی سلامتی میں پائے جاتے ہیں، قرآن مجید کی آیات بڑا واضح ان پہ پیغام دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیہ مبارکہ ہے، میں آپ کو عرض کے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ان کے پاس، یعنی لوگوں کے پاس، جب بھی کوئی خوشی کی، امن کی یا کوئی خطرے کی خبر آتی ہے تو یہ اس کا فوراً چرچا کر دیتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ رسول کی طرف اس کو پھیریں یا ان لوگوں کی طرف پھیریں جو اولو الامر ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو ظاہری پردہ فرما کے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلے گئے، اب جو اولو الامر لوگ ہیں ہمیں ان کی تلاش ہے، وہ کون ہیں؟ تو اس کا مطلب ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اولو الامر وہ ہوئے جو کہ اسپیشلسٹ ہیں اس چیز کے، وہ جو سرٹن ایریا ہے، جو لوگ اس کے ایکسپرٹس ہیں، ان سے چیزیں ڈسکس کی جائیں۔ اب قرآن مجید میں جب یہ کہ ہمیں اصول دے دیا گیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ امن کا ہو، خواہ وہ خطرے سے ریلیٹڈ ہو، آپ نے اس پہ رائے لینے کے لیے ایکسپرٹس کے ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے اس چیز کا اور ان سے آگاہی لینی ہے۔ تو اب اس میں خواہ وہ صحت ہے، خواہ وہ تعلیم ہے، خواہ وہ آپ کی آبادی ہے، خواہ وہ امن ہے، استحکام ہے، داخلی خارجی تمام مسائل ہیں۔ آپ بلکہ 5th جنریشن وار کے بعد تو میں کہوں گا کہ جتنے آپ کے سائبر سیکیورٹی ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، آپ کی یوتھ کی برین سٹارمنگ ہے، ان ساری چیزوں میں آپ کے جو اسپیشلسٹ ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ 5th جنریشن وار کا ہم نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، باقی ساری چیزوں میں ہم نے اپنی نیشن کے لیے کیا پالیسی رکھنی ہے، وہ بیسیکلی اسلامی بنیادیں ہیں اس کی، اور اسلامی ہی تعلیمات ہیں جو کہ وہ سارے لوگ آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا باقی ہمارے ادارے جو سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی وہ اسی بیانیے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں خطرات کیا لاحق ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں مسائل کیا ہیں۔ تو جب ان کو یہ پتہ ہے کہ مسائل کیا ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ خطرات کیا ہیں، اور قرآن انہیں بتا رہا ہے کہ ادُّ الامانات الی اہلھا، کہ یہ جو تم نگران بنائے گئے ہو ایک عوام پہ، ایک ریاست کے رہنے والوں پہ، تو ان کی امانت کو ان تک جاؤ، تو امانت ایسے ہی پہنچے گی کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے وہ امن فراہم کریں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے مسائل کا وہ حل کریں، تدارک کریں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو داخلی اور خارجی خطرات سے وہ بچائیں۔ تو یہ جو بیانیہ ہے، یہ میں آپ کو عرض کروں کہ علماء جو ہیں اس پہ بڑے کلیئر ہیں، علماء پورے پاکستان کے الحمدللہ بڑے اس پہ کلیئر ہیں۔ بس یہ وہ چند انڈین پراکسیز کے لیے استعمال ہونے والے وہ سادہ فطری لوگ ہیں، سادہ فطرت رکھنے والے لوگ ہیں جو اس بیانیے کو سمجھ نہیں پا رہے۔ میرا سوال یہی تھا کہ جب ایکسٹرنل ایلیمنٹس اس میں انوالو ہو جاتے ہیں،
خصوصی طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارے باقی جو نیبرہڈز ہیں خصوصی طور پر انڈیا، ان کا بھی جو ہے وہ ایک آبویسلی ان کے سہارے کے بغیر یہ سب کچھ جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو سوال میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریاست کو علماء کی جب ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی فہم کے لیے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے رجوع کیا جائے جو اس بات کے ایکسپرٹس ہوں، جو سمجھتے ہوں کہ کیا ہے، تو اس میں اجماع کا کیا رول ہے؟ میں یہاں پہ ایک تو یہ عرض کروں گا افتخار بھائی کہ جو ایکسپرٹ سے جب میں مراد لے رہا ہوں تو میں صرف علماء کا نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ علماء کو فقہی مسائل میں آگاہی ہے، باقی چیزوں کا ان کو پتہ ہے، لیکن ایکسپرٹ سے مراد یہ ہے، دیکھیں اب اس وقت پاکستان حالت جنگ میں، تو جنگ کے ایکسپرٹس کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے، سارے اسکالرس کو ایکسپرٹس وہی لوگ ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں، وہ خواہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ لڑ رہے ہیں، وہ بارڈر پہ موجود ہیں، وہ ہمارے باقی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اب پتہ ہے ایکسپرٹس وہ ہیں، قرآن ان کو ایکسپرٹس کہہ رہا ہے۔ اب آپ نے ان سے گائیڈ لائن لینی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور اجماع جو ہے افتخار بھائی میں آپ کو عرض کروں کہ علماء کو پتہ ہے اور اہل دانش لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اجماع ہے اس کی حیثیت تیسرے نمبر پہ آتی ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع ہے۔ تو جب قرآنی آیات موجود ہیں ہمارے پاس، قرآنی آیات ہمارے پاس موجود ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی سمجھانے کے لیے، سورہ یوسف کی آیت 47، 48، 49 تینوں آیات کو آپ پڑھیں، وہ کیا ہیں کہ حضرت یوسف سے ایک بادشاہ نے ایک بندہ بھیجا پوچھنے کے لیے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، 7 سال اس کے بعد تم پہ قحط آئے گا، تو اس میں تم تھوڑا کھاؤ اور زیادہ سیو کرو تاکہ آگے تم اس کو یوز کر سکو۔ اس کا مطلب ہے لانگ ٹرم پالیسی بنا رہے ہیں، پلاننگ آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اب جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جب وہ لانگ ٹرم پالیسیز بنا رہے ہیں تو قرآن ان کو بنیاد فراہم کر رہا ہے، اور جب قرآن کی نص آ جاتی ہے، اور علماء تو قرآن کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے لوگ ہیں، علماء تو بڑے اچھے لوگ ہیں، قرآن کے آگے تو پوری دنیا کے علماء جو ہیں وہ سر تسلیم خم کرنے اس پہ مانتے ہیں۔ ایک ریاست عامہ کا جو کنسپٹ ہے، یعنی عام لوگوں کی رائے، اس حوالے سے جو ہے جو نیگیٹو پرسیپشنز ہیں، اس کو جب ہم اسی نیشنل سیکیورٹی کے پرویو میں لے کر آتے ہیں، اس کو بدلنے کے لیے جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں اس میں تو 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا رول آپ لوگوں کا ہے، میڈیا کا ہے، بہت بڑا اہم رول ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جب ہم اس کو 5th جنریشن وار کو لیتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے، یا ایک آپ کو پتہ ہے پروپیگنڈا پورا کیا جا رہا ہے، غلط نیریٹو کریٹ کیے جاتے ہیں وہ سارا، تو اس میں سب سے پہلا رول تو یہ ہے کہ میڈیا کا اس میں پازیٹیو رول ہے، میڈیا ادا کر رہا ہے، مزید میڈیا کو اس پہ پازیٹیو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تھرو ہمیں یہ پیغام لے کے جانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری یوتھ ہے بہت سمجھدار لوگ ہیں یار، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہمارا مارکہ حق ہوا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کس طرح تمام علماء، تمام ہمارے جتنے بھی یوتھ ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا نہیں ہم پاکستانی ہیں اور ایک جان ہیں، ہم سارے اکٹھے ہیں۔ تو جب گورنمنٹ اس انیشیٹو کو لے گی، گورنمنٹ اس کو آگے لانا چاہے گی، تو گورنمنٹ کی بالکل بیک پہ عوام کھڑی، ہماری فورسز کی بیک پہ عوام کھڑی ہے۔ ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہماری جو علماء ہیں، ہماری عوام ہے، سب کو پتہ ہے کہ قومی جب مفاد کی بات آتی ہے، قومی سلامتی کی بات آتی ہے، تو ہم سب ایک ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کو علماء کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا ہے، ان کے پاس لے کے جانا ہے، وہ اس کا ابلاغ کریں، وہ اپنے مدارس میں اس کو بتائیں، اس کو پڑھائیں، اس کی ورکشاپس کریں، اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر ہم اس کے لیکچرز آرگنائز کریں۔ تو یہ جب سارا اس طرح کا ایک ماحول بن جائے گا تو اس میں کام بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اولو الامر منکم کی اطاعت کرنا۔ تو جب اسٹیٹ اس کا انیشیٹو لے گی تو سارے علماء بھی ساتھ ہیں، اسکالرز بھی ساتھ ہیں، میڈیا بھی ساتھ ہے، الیکٹرانک ہو، پرنٹ میڈیا۔ لیکن ایک چھوٹی سی چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یار اب ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جس طرح آپ نے نام لیا افغانستان کا، وہاں سے کچھ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، انڈیا سے ہے، اور وہاں ان کی پراکسیز پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا جو ہے نا، دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا ہے سورہ بقرہ کے اندر، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک مستحکم ملک ہوتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، جس میں امن ہو اور جس کی اکانومی ثمرات آپ فروٹ سے، اس کو خوراک سے اور فوڈ سیکورٹی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اب جب ہمیں انڈیا کبھی ہمیں پانی ہمارا بند کرے، کبھی ہمیں وہ اس طریقے سے تنگ کرے، تو قرآن مجید آپ کو بتا رہا ہے
کہ آپ کے فوڈ سیکیورٹی یا آپ کے کھانے پینے غذائی اجناس کے اوپر اگر کوئی بھی کنٹرول کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے ڈیفینسو نہ اوفینسو ہوں. اسی طرح ہمیں جب امن کی بات کی جا رہی ہے تو اب ہمارے اداروں نے امن قائم کرنا ہے. ایک دیکھیں نا بڑا ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے, آپ کو اس کا آئیڈیا ہے کہ جب ادارہ کوئی کام کرتا ہے تو یہ بھی سوچ آتی ہے کہ اب لوگ جو ہیں, عام شہری جو ہے وہ کس حد تک اس کی اطاعت کرنا اس پہ لازم ہے. تو میں آپ کو بتاؤں ان آیات کی روشنی میں اس وقت ہمارے عام مسلمانوں کو, لے مینس کو, کہ ان کو اداروں کی اطاعت کرنا ان پہ واجب کی حیثیت ہے اس کی, کیونکہ قرآنی آیات ہیں. آپ نے کہا نا اجماع کی کیا صورت ہے, آج آپ علماء کو بٹھائیں, پورے پاکستان کے سارے علماء اس بات پہ کلیئر ہیں کہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس وقت جو پاکستانی حالات میں اس میں کام کرنا چاہیے. لیکن قرآن مجید جب آپ کو یہ بیس فراہم کر رہا ہے تو پھر ہر شہری کا, میرا, آپ کا, ہر ایک ذی شعور مسلمان کا یہ فرض ہے, اس پہ واجب ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے وہ اسٹیٹ کے لیے کام کرے. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آ کر جو مخصوص انداز میں شریعت کی تشریح ہوتی ہے اور ریاست کا بیانیہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑی بات چیت کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا حسین علی صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ جو مخصوص طرز عمل کی آج کل ہم دیکھتے ہیں, بہت ساری ریلز اور فیس بک پر ویڈیوز اور بہت ساری چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, آپ کی نظر سے گزری ہوئی ہوں گی, جس میں ایک مخصوص بیانیے کو جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کو شریعہ کی تشریح کے سے جو ہے وہ اس کا جو ہے ملاپ بنایا جا رہا ہے. جی, اور وہ ریاست کے بیانیے سے جو ہے وہ مختلف ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ تشریح کا حق کس کو ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ جو تشریح کرنے والے ہیں ان کی تشریح اسلام کے اور اسلامی فکر کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں. تو جواب یہ ہے کہ وہ سارے لوگ انتشار, انتہا پسندی, تشدد, فرقہ واریت, ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بیسک اسلامی جو فکر ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو فکر ہے سلامتی کی, امن کی, ہماری اسٹیٹ, ہمارا پاکستان اس وقت صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر امن کا داعی بن کے وہ کام کر رہا ہے. تو اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ انتشار کو ہوا دے رہے ہیں, پاکستان امن کی بات کر رہا ہے, تو قرآن مجید ہی کی آیت ہے وَإِذَا بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا, جب کوئی ایک گروہ دوسرے کے اوپر بغاوت کرے تو پھر ان کو قتل کرو, ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. تو اب اس بات کو یوں سمجھنا ہے کہ پاکستان کا بیانیہ اس وقت امن کا بیانیہ ہے, اسلامی فکر کا بیانیہ ہے, اسلامی نظریے کا بیانیہ ہے. وہ تمام لوگ جو غلط تشریحات کر رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ غیر اسلامی فکر کو, نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, آدھی قرآن کو مانتے ہو, آدھوں کو نہیں مانتے. اور چھوٹے چھوٹے چند روپیوں کے خاطر اپنے ملک, اپنے پاکستان کے خلاف بیان دے دینا, بات کر دینا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہی لوگ ہیں, کلیئرلی آپ کو کہہ رہا ہوں, صرف جو انڈین پراکسیز کے طور پہ کام کر رہے ہیں, وگرنہ کوئی ذی شعور عالم دین نہیں ہے, کوئی استاد نہیں ہے, کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو غلط تشریح کرے. اب دوسری بات ہے کہ تشریح کرنے کا اختیار کس کو ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک اسلامی ریاست ہے, الحمدللہ ہمارا آئین, ہمارا دستور, ہماری فوج, ہمارے ادارے, وہ سارے جو کام کر رہے ہیں وہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں, تو پھر پاکستان کے بیانیے کے خلاف کسی بندے کو کوئی بیانیہ بنانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے, فتنہ پھیلاتا ہے, تو قرآن کہتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل, فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے اور قتل سے بھی زیادہ مہلک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے, جو عوام ہوتی ہے ایز اے ہول, اس پورے کا جو لوگوں کو سیف کرنا, سیکیور کرنا, پروٹیکٹ کرنا, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور کوئی 2000-4000 بندے اگر وہ فکری طور پہ گمراہ ہو جائیں تو ان کے ہاتھ میں 25 کروڑ لوگوں کی جانوں کو نہیں دیا جا سکتا. یہی میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ریاست نے فیصلہ کر دیا اور جس بیسس پر آپ نے کہا اسی بیسس پر, اور پھر ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ بنا دیا, لائے عمل جو ہے اب یہ ہوگا, اسے جو انحراف کرے یا انحراف نہ کرے
دونوں پر کتنا لازمی ہے اور یہ شریعہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو قرآن مجید ہی سے ہم رہنمائی لیں گے افتخار بھائی. قرآن مجید سے رہنمائی جو ہے وہ ظلمتوں میں اجالے کا نام ہے، آپ کو صحیح راستہ بتاتی ہے. اب یہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسٹیٹ نے جو پالیسی بنائی ہے، نیریٹو بنایا ہے، یہ ایک اچھائی پہ مبنی ہے، لوگوں کو امن دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے ہے، تو لوگوں کو شرعی اصولوں کے تحت اس پہ اسٹیٹ کی بازو بننا چاہیے. اور صرف ریاست کی آواز تو ریاست دے ہی رہی ہے، لیکن ہمیں خود بھی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم اس بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. دوسری چیز یہ دیکھیں بڑی بنیادی سی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. اب ریاست سب کو اکٹھا کر رہی ہے، ریاست یہ بیانیہ بنا رہی ہے جس میں علماء کا کنسنسس کیا جا رہا ہے، علماء آپ کے ساتھ ہیں ہر چیز. تو پھر بیچ میں سے چند لوگ اگر اٹھ کے وہ کہیں کہ ہم نہیں اس کو سمجھ رہے، حالانکہ پورے تھنک ٹینکس ہیں، بڑی بڑی کونسلز ہیں، سارے لوگ اس پہ اپنی آراء دیتے ہیں، پھر ایک پالیسی بنتی ہے. اوور دی نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں اٹ ول ٹیک ٹائم نا. تو جب وہ سارا کچھ بن گیا اور اس کے بعد پالیسی بن گئی، اب اسٹیٹ کہہ رہی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو ٹو کریں، تو پھر کسی بھی آدمی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس وقت اسٹیٹ کی پالیسی کو فالو نہ کرے. یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. یہ اسٹیٹ کے ساتھ کی پالیسی کا انحراف کرنا جو ہے وہ اس وقت قرآنی جو ہے تعلیمات ان کی صورت میں بھی گناہ ہے، یہ نہیں کرنا. ہم نے جو اسٹیٹ جب کہے کہ یہ پالیسی ہے مسلمانوں کے انٹرسٹ میں، پبلک انٹرسٹ میں ہے، تو پھر ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میثاق مدینہ تھا وہ مدینہ کے رہنے والوں کے انٹرسٹ میں نہیں تھا اور اس میں جو وہاں کے رہنے والے یہود سے ان کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا گیا تاکہ وہ وہاں کی جو پبلک جو رہ رہی ہے ان کو سیف کرنا ہے، ان کو سیکیور کرنا ہے. صلح حدیبیہ تھا، وہ کیا تھا؟ تو یہ سارے معاہدات نبوی بھی بتاتے ہیں کہ جو پبلک انٹرسٹ ہے، جو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر اسٹیٹ پالیسی بناتی ہے اور پھر سارے لوگوں کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ سائن کر لیا تو حضرت عمر فاروق کو بظاہر پسند نہیں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف جو ہے بظاہر تو معلوم ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو مجھے پتہ ہے وہ تم نہیں جانتے. اب پالیسی حضور کی اپنی بنائی ہوئی تھی اور حضرت عمر فاروق سے زیادہ محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. ہمارے ایمان تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر حضرت عمر فاروق جیسا آدمی بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت میں ہے اور حضور اس کی حکمت بھی نہیں بتا رہے، تو آج کے ہر آدمی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کی حکمت گورنمنٹ بتائے یہ ضروری نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو کریں، جب وہ پبلک انٹرسٹ میں، جب وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، گفتگو جو ہے آپ نے سنی اور ریاست کا جو ایک بیانیہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کا اور اس سے متصل جو پبلک ایک پرسپیکٹیو ہے اور جس کو ہم ایک یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ سے کہ لارجر پبلک انٹرسٹ میں جو فیصلے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں ان کو ماننے کا اسلام کی اصول کے مطابق جو ہے وہ کیا طرز عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے. پروگرام میں آگے بھی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.